آج ہم بات کریں گے کہ قبض کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ 100% قدرتی طریقے سے قبض کا حل کیسے کر سکتے ہیں۔ قبض ایک عام مسئلہ ہے جو کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ضرور ہوتا ہے۔ یہ بیماری بہت ہی عام ہے۔ ہر کسی انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حصے میں اس بیماری کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی کو قبض ہو جائے تو وہ ٹوٹکوں پر انحصار کرتا ہے، پھر وہ انسان ٹوٹکا لگاتا ہے تو وقتی طور پر اس سے ریلیف مل جاتا ہے، کچھ ہی دن بعد وہ دوبارہ اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو بھی خوراک جاتی ہے اس کا ڈیلی بیسس پر ٹاکسن کی شکل میں نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو قبض ہے بھی یا نہیں، اس لیے آپ یہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قبض ہے کیا، تاکہ کچھ لوگ جو نہیں سمجھ پاتے ان کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ کو ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ یا اس سے بھی کم حاجت پوری کرنے کے لیے باتھ روم جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قبض ہے۔ ویسے تو آپ جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اگر ٹاکسن کی شکل میں اخراج ہوتا ہے تو اس سے آپ ہیلدی رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ لگاتار رہتا ہے تو آپ کو پھر ہیلتھ کے سیریس ایشو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو قبض ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا اور اس کو سیریس لینا بہت ضروری ہے۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ منہ کے راستے معدے میں جاتی ہے۔ معدے کے اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ تیزاب رکھا ہوا ہے۔ اس تیزاب کا ایک کام تو یہ ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خوراک کے ساتھ ساتھ جو بھی بیکٹیریا چلے جاتے ہیں ان تمام بیکٹیریا کو معدے کے اندر ہی یہ تیزاب مار دیتا ہے تاکہ یہ بیکٹیریا نیچے آنتوں میں جا کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر معدے سے خوراک چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، وہاں پر جو ہم نے خوراک کھائی ہے اس کے اندر نیوٹریشن یعنی کہ طاقت ہوتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہمارے جسم کو ہوتی ہے وہ وہاں سے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر چھوٹی آنت سے خوراک چلتے چلتے بڑی آنت میں اور پھر پخانے والی جگہ پر آ جاتی ہے۔ پھر اس میں سے جو نمکیات اور پانی جذب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے دماغ کو ایک سگنل پہنچتا ہے کہ سٹول پاس کرنے کی یا پخانہ کرنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم پھر باتھ روم جاتے ہیں، ہمارے مسل ریلیکس ہوتے ہیں، ہم سٹول پاس کر دیتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی نظام ہے جو چلتا ہے۔ معدے سے خوراک کا پخانے والی جگہ تک جانا یہ ایک خاص سپیڈ سے ہوتا ہے جس سے پھر یہ خوراک پخانے تک پہنچتی ہے۔ اگر تو اس کی سپیڈ سلو ہو جائے تو تب بھی آپ کو قبض ہو سکتی ہے۔ آخر یہ سپیڈ سلو کیوں ہوتی ہے؟ یہ سپیڈ تب سلو ہوتی ہے جب آپ کے معدے کا تیزاب کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے پھر خوراک سلو سپیڈ سے نیچے جاتی ہے۔ سپیڈ سلو ہونے سے یہ ہوگا کہ خوراک میں نمکیات اور پانی زیادہ جذب ہو جائے گا اور پھر خوراک ہارڈ ہو جائے گی، یعنی کہ پھر آپ کا سٹول ہارڈ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا بڑا جو نقصان ہے تیزاب کے کمزور ہونے کا وہ ہے کہ آپ جب خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو تیزاب کل کرتا ہے۔ اگر آپ کے معدے کا تیزاب کمزور ہوگا تو یہ بیکٹیریا پھر صحیح طریقے سے مر نہیں پاتے۔ پھر یہ والی خوراک جن کے ساتھ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ جب نیچے جاتی ہے تو یہ بیکٹیریا نیچے جا کر اپنی نسل کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیکٹیریا اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے آس پاس کا ماحول جو ہوتا ہے اس کو الکلائن کر دیتے ہیں، یعنی کہ تیزابیت کم کر دیتے ہیں۔ اس سے پھر سٹول مزید سخت ہو جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ اپنی تیزابیت کو بہتر بنائیں۔ اس کو بہتر بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ جب بھی آپ کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد نیم گرم پانی میں آدھا لیمن کا رس ڈال کر اس کو پی لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھانے کے ساتھ اچار وغیرہ کا استعمال کریں، خاص طور پر بند گوبھی کا اچار اور اس کے علاوہ کوئی بھی اچار لے سکتے ہیں۔ یہ اچار اور لیمن ہماری خوراک میں تیزاب کو طاقتور کرتے ہیں جس سے پھر بیکٹیریا مر جاتے ہیں اور پھر آپ کے معدے کی تیزابیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر قبض کا مسئلہ بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور سفید آٹے کا استعمال نہ کریں، ان چیزوں میں غذائیت کم ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ آنتوں کی حرکت کو متاثر کرتے ہیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پئیں کیونکہ یہ معدے کے لیے بہتر ہے۔ اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹر نے نمک منع کیا ہے وہ یہ پانی نہ پئیں۔ اور فائبر والی چیزیں یعنی کہ سبزیاں اور سلاد وغیرہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ روزانہ 1 پلیٹ سلاد کا استعمال لازمی کریں۔ روزانہ ورزش کریں، پیدل چلنے سے آنتوں کی حرکت میں بہتری آتی ہے اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ تخم مرنگا اور چھلکے کا استعمال کریں، یہ قدرتی اجزاء ہیں جو آنتوں کی صفائی میں مددگار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سٹریس سے بچیں اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ قبض کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے۔ جب بھی آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے قبض کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ قبض ایک عام لیکن سنجیدہ مسئلہ ہے جس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔
अगर ये कब्ज आपको मुश्किल रहेगी तो ये बवासीर और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है। इसलिए अपनी ग़िज़ाई आदत, पानी का इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियों पर तवज्जो दें ताकि कब्ज से बचा जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियो मिलती रहे।